بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ڈیالہ جیل جانا ہوا پھر دوبارہ، وہاں پر 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کی سماعت تھی۔ بڑی مختصر سی سماعت ہوئی اور منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے ان پر دہشت گردی کے پرچے ہیں اور وہ بیچارے اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں، آج وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی جو انہوں نے گواہ لے کے آنے تھے، جیسے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں، اس کے لیے وہ لے کے نہیں آئے۔ جو پہلے گواہ ہو چکے تھے ان پر جرح کے لیے وہ لے آئے، تو اس پر بھی جج صاحب آج خفا تھے۔ جج صاحب آج بڑے بری طرح خفا تھے اور وہاں پر مکالمہ بھی ہوا۔ میں وہ پوری ساری روایات ہے تو 2-4 منٹ کی وہ آپ کو سناؤں گا۔ اس کے علاوہ آج جو وہاں پر ہماری تواضع ہوئی وہ شربت الائچی سے ہوئی۔ پچھلی دفعہ ملک اکرم صاحب کے کمرے میں شربت بزوری ملا تھا، آج شربت الائچی۔ میں بھی تھا، شعیب شہین صاحب بھی تھے، بیرسٹر صاحب بھی تھے، ایک اور صاحب بھی تھے، تو انہوں نے بھی وہ شربت الائچی پیا۔ صحافیوں کو اندر جانے دیا گیا تو لیکن مجھے پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ تھا میرے لیے۔ آج ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، اندر مجھے نہیں بھیجا گیا کمرہ عدالت میں، لیکن جو صحافی کمرہ عدالت کی طرف پہنچے، ابھی وہ انٹر نہیں ہوئے تھے، تو جج صاحب باہر جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ جی وہ فرائیڈے ہو گئی ہے تاریخ۔ تو میری اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے ملاقات ہوئی آج، سلمان صفدر صاحب بھی تھے، مشال یوسف زئی بھی تھیں، اس کے علاوہ انتظار پنچوتا بھی تھے، نعیم حیدر پنچوتا باہر بیٹھے ہوئے تھے، شیراز حیدر بھی اندر تھے۔ تو وہاں پر ہوا یہ، پہلے آپ کو وہ روایات سنا دیتا ہوں، لیکن پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بشریٰ بی بی کن حالات میں وہاں پر رہ رہی ہیں، ان کو کھانا کیا ملتا ہے، کون سی جگہ پر وہ ہیں، اور اندر کی صورتحال کیا ہے، عمران خان سے ملنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو خاصی اچھی ایک انفارمیشن ہے جو پچھلے 4-5 دنوں کی ریسرچ سے مختلف لوگوں سے گفتگو کر کے جو میں نے حاصل کیا، وہ بھی آپ کو میں گوش گزار کروں گا۔ وہاں پر سلمان صفدر صاحب نے کمرہ عدالت میں، جو رانا ناصر جاوید صاحب ہیں احتساب عدالت کے جج، ان کو اپلیکیشن دی کہ عثمان ریاض گل صاحب اور ظہیر بابر صاحب جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے قائم کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر وہ جو واقعہ ہوا خاورمانی کا والا جوڈیشل کمپلیکس میں، تو وہ انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کی التوا، تو جج صاحب اس سے خفا ہو گئے اور اس پر پراسیکیوشن بھی جو آج ایگزامینیشن چیف کے لیے گواہ جو لے کے آنا تھا، اس کی بجائے پچھلے گواہ لے آئے جرح کے لیے۔ جج صاحب اس پر بھی خفا ہوئے، تو وہ غصہ نکل گیا اسی طرح۔ تو جب جیسے ہی درخواست سلمان صفدر صاحب کے آگے، کئی جج صاحب اٹھ گئے وہاں سے اور وہ کیس جو ہے وہ ایڈجرن ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اظہر صدیق صاحب نے بھی ان سے بات کی کہ جن وکلاء نے بات کرنی ہے، یہاں آپ آ کر وہ قانونی معاونت کرنی ہے، وہ دہشت گردی کے ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، اور بڑا ایک دبنگ مکالمہ ہوا۔ سلمان صفدر صاحب بھی بولے، خان صاحب نے روکا آج، ویری انٹرسٹنگلی جو مجھے بتایا گیا، گہری ان کی شرٹ انہوں نے پہنی تھی ہاف بازوؤں والی، اور نیچے وہی ٹراؤزر حشاش بشاش تھے۔ میں دیکھ نہیں سکا آج انہیں، کیونکہ جیل کے اندر تو میں گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو شربت الائچی کی روایات۔ تو وہ پھر واپس آ گئے۔ تو اب منگل والے دن یہ ہوگی سماعت اس مقدمے کی، اور اس دن پھر جو پروسیکیوشن ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف کے لیے کچھ لوگوں کو لائے گا، گواہوں کو، جبکہ عثمان ریاض صاحب اور ظہیر بابر صاحب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کو اور خان صاحب کو، وہ بھی امید ہے کہ ان کی ضمانتیں وغیرہ ہو چکی ہوں گی اور وہ وہاں پر آئیں گے۔ فیملی بھی موجود تھی آج، بشریٰ بی بی صاحبہ کی صاحبزادی بھی تھی وہاں پر، علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں، اور ان کی دوسری جو ہمشیر گانا ہے وہ بھی مجھے نظر آئی وہاں پہ۔ تو لیکن میں جب ہم سب صحافی اندر گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ملک اکرم صاحب کے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہ شعیب شہین صاحب بھی آ گئے، بیرسٹر صاحب بھی آ گئے، تو ان پہ وہ جو لڑکا ان کا سرو کرنے والا ہے اس نے کہا جی وہ شربت بزوری آپ نے پچھلی دفعہ ویلاگ کیا تو بڑا لوگوں نے آ کے پیا ہے ہمارے کمرے سے، تو پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، اور دوسرا میں کیونکہ ڈائبیٹک ہوں تو وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی نہیں، تو خاصی کمی آ چکی ہوتی ہے شوگر میں، تو وہ جو شوگر والا شربت ہے وہ کم از کم تھوڑا سا میرے لیے وہ بوسٹر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فٹافٹ، وہ بچے نے گلاس لا کے رکھے 4، تو انہوں نے کہا جی کہ آج بزوری نہیں، آج الائچی ہے۔
ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آپ سے ملاقات کرنی ہے, صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے, پھر اس کے بعد آپ عدالت میں جا سکیں گے. تو اتنی دیر میں وہ عدالت کی سماعت ہی ختم ہو گئی. تو پھر ہم نے شربت الائچی پیا اور میں بھی باہر آ گیا. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب سے تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن مجھے صحافیوں کے ساتھ اندر کمرہ عدالت میں نہیں جانے دیا گیا. پہلے روک لیا گیا, شاید وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کیونکہ یہ تو اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا انہوں نے بھی کہ سماعت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. تو اب نیکسٹ ٹائم پتہ چلے گا کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو وہ کیا ہے. لیکن بہرحال میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کیا کہ میں سارا جو ان کے SOPs ہیں ان کو میں فالو کروں تاکہ میری طرف سے انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. ایک آج پروسیکیوشن سے جو جج صاحب نے بات کہی جس وقت وہ غصے میں تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی جواب دیں, آپ گواہ نہیں لے کے آئے. دوسری طرف سے ڈیلے مانگ رہی ہے جو ڈیفینس ہے, تو جج صاحب نے کہا ہم بھی جواب دیں. اب یہ انہوں نے کہا کہ کس کو جواب دیں, ڈیفینیٹلی وہ تو چیف جسٹس صاحب کو جواب دیں کہ بھئی مقدمہ اگر دیا گیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس مقدمے کے حوالے سے کوئی پریشر ہے ان پر. میں نے یہ بات خود تو سنی نہیں, مجھے تو ایک وکیل صاحب نے بتائی کہ یہ ہوئی ہے, یہ مکالمہ ہوا ہے. اب کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ڈیلے نہ ہو اور یہ جلدی اس کا ہو جائے. بہرحال دس از واٹ آلسو اکرڈ. میں نے کہا میں جو بھی ہمیں پتہ چلے وہ ہم ویسے منو اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں. اب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے لیے وہ جس جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں وہ کمرہ تھوڑا سا بڑا ہے جس میں عمران خان صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں, یعنی اپنی قید گزار رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ہال آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ایک منسلک یا ملحقہ واش روم بھی ہے جس میں پانی بہت گرم ہے. وہ جو ٹینکی ہے وہ بالکل اوپر پڑی ہوتی ہے دھوپ میں, تو کسی ہیٹر کے بغیر وہ پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پانی آپ کے ہاتھ جلاتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتی ہیں, وہ پانی کو صبح ٹوٹی کھولتی ہیں اور ایک بالٹی جو ہے بکٹ جسے کہتے ہیں وہ پانی کی بھر کے رکھ لیتی ہیں. تو جب وہ اندر کمرے میں ہے وہاں پر ظاہر ہے دھوپ نہیں پڑ رہی ہوتی, تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اس کو انہوں نے جس مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں. ان کو جس وقت وہاں پہ شفٹ ہوئیں تو وہ ایک انہوں نے آئس چیسٹ جسے کہتے ہیں آئس باکس, وہ الیکٹرک آئس باکس تھا, ان کو وہ پرووائڈ کیا گیا, لیکن جیل حکام نے اس کو واپس کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ یہاں پہ نہیں رکھ سکتی. پھر ایک آئس باکس ہے جو مینول ہے, اس میں صبح جو ہے وہ برف بھر دی جاتی ہے اور کوئی ان کی اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ جب تک وہ پانی ٹھنڈا ہے, جب تک وہ برف ہے, لیکن وہ 8-7 گھنٹے تک وہ برف ہی رہتی ہے, پھر ٹھنڈا پانی بن جاتا ہے, تو اس کو وہ چیز وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, ان کو وہاں پر کولر دیا گیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک خاتون ہیں جو ان کے ساتھ کمرے میں جو باہر بیٹھتی ہیں, شاید گارڈ ہیں یا کیا ہے, ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ جیل کی کوئی خادمہ ہو جو انہیں دی گئی ہو. تو ان کے پاس کیونکہ کولر نہیں ہے تو بشرا بیوی کے پاس کولر ہے. اب میں یہ آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنا کولر بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت لجا آتی ہے, مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں کولر میں ہوں اور میں کچھ ہوا ٹھنڈی لے رہی ہوں, اور وہ جو خاتون اپنے بچے کے ساتھ باہر ہے وہ کولر کے بغیر ہے. تو انہوں نے ہدایت کی ہے اپنی فیملی کو کہ انہیں آپ کولر فراہم کر دیں, اور جب تک اس کے پاس کولر نہیں آئے گا تب تک میں اس کولر کی ہوا میں میں گرم ہوا میں رہوں گی. اور عمران خان صاحب کی طرح کھانا پینا ان کے بھی اخراجات جو ہیں وہ جمع کرائے جاتے ہیں, اور وہ صرف کچھ جوسز یا سبزیاں وہ کھاتی ہیں, وہ کوئی گوشت اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہی, اور بڑی محدود ان کے پاس سپلائی ہے کپڑوں کی بھی. لیکن دس از ہاؤ شی از اسپینڈنگ. عمران خان سے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ہے. خان صاحب خاصا انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا جب ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہو رہی تھی, تو بشرا بی بی صاحبہ نے پھر ان کو بتایا جب وہ کمرہ عدالت میں بھی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ جو اس وقت جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں, میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں, آپ میری پریشانی نہ کریں, اور جو آپ پریشانی اور جس اسٹرگل میں آپ لگے ہوئے ہیں اس پر آپ فوکس کریں, اور یہ مجھے تکلیف صرف آپ کو توڑنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے دیتے ہیں, تو آپ بے پرواہ ہو جائیں, میں ہر چیز بڑی خوشی سے برداشت کروں گی. تو جناب یہ آج تک کی رویداد,
تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.